یہ ایک ایکسٹراڈنری نماز ہے جس میں عام نماز سے تھوڑا سا ہٹ کر مزید تسبیحات ہیں، جس میں اوریجنل نماز اپنی جگہ پر رہتی ہے۔ اوریجنل نماز کے ساتھ ہر سٹیپ کے اوپر کچھ تسبیحات ہیں جو آپ نے پڑھنی ہیں، وہ میں انشاءاللہ بعد میں ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں آپ کو۔ ایک رکعت میں 75 ٹائمز اور 4 رکعتوں میں وہ ٹوٹل بن جائیں گی 300 ٹائمز انشاءاللہ تعالی۔ اور وہ 4 تسبیحات افضل ترین تسبیحات ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور اللہ اکبر، تمام بڑائیاں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ بہترین کلمات ہیں۔ یہ 4 کلمات ایک ترتیب کے ساتھ ان 4 رکعتوں میں ہر رکعت میں 75 ٹائمز پڑھا جاتا ہے اور ٹوٹل بن جاتی ہے یہ 300 ٹائمز۔ اب یہ جو تسبیحات ہیں یہ تو عموماً ہماری عام روٹین میں بھی شامل ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، تسبیحات فاطمہ والی حدیث، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو یہ تسبیحات رات کو سوتے وقت سکھائی تھی۔ جب وہ غلام مانگنے کے لیے آئیں تو آپ علیہ السلام فرمایا اس سے بہتر یہ ہے۔ باقی تو بڑی دردناک حدیث ہے، میری الگ سے ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں اس حدیث کے اوپر۔ بال اس میں آپ نے فرمایا 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر فرض نماز کے بعد یہی تسبیحات سکھائی، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ ہی اللہ اکبر۔ یہ ہو گئے 99 اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ پڑھ لے گا اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوئے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور ایک اور حدیث میں الفاظ ہیں اسی صحیح مسلم کی حدیث کے اندر کہ یہ کلمات پڑھنے والا نماز کے بعد کبھی بھی محروم نہیں رہتا۔ یہ اتنے بہترین کلمات ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایک احادیث ہیں۔ سنن نسائی میں حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے ہر نماز کے بعد 25 مرتبہ تعلیم فرمائے 4 کلمات، 25 دفعہ سبحان اللہ، 25 دفعہ الحمدللہ، 25 دفعہ لا الہ الا اللہ اور 25 دفعہ اللہ اکبر۔ اس میں یہ 4 تسبیحات موجود ہیں۔ تو یہ 25 کر کے یہ 100 پورا بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں، تو تعلیقاً لے کر آئے ہیں امام بخاری ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں، اور صحیح مسلم میں پوری سند کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب کلمات یہ 4 ہیں: سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر۔ اور ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں جس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ 4 کلمات کہنا دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے اس سے بڑھ کر محبوب ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اچھا، وہ جو میں نے مسلم کی حدیث بیان کی نا کہ اللہ کو بھی یہ محبوب ہے، اس میں آگے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی ترتیب میں بھی کوئی حرج نہیں، تم ترتیب بدل کر بھی پڑھو تو یہ کوئی نقصان دہ نہیں ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ سبحان اللہ پہلے پڑھنا ہے اور الحمدللہ جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ، نہیں، یہ 4 کلمات انڈیپینڈنٹلی اللہ تعالیٰ کو محبوب کلمات ہیں الحمدللہ۔ تو اس قسم کی کئی ایک احادیث ہیں، اور اس میں ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے جو میں نے اکثر بیان کی ہے، جامعہ ترمذی میں بھی وہ موجود ہے لیکن اس کی سند کمزور ہے۔ صحیح سند اس کی سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک کزن تھی، سیدنا علی کی بڑی بہن ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا۔ وہ بوڑھی تھیں، وہ آپ سمجھ لیں نبی علیہ السلام کے لیے ایک بڑی بہن کی جگہ تھی۔ تو نبی علیہ السلام ان کو ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ میں بہت بوڑھی ہو چکی ہوں، مجھ سے کوئی زیادہ اذکار تو ہوتے ہی نہیں، مجھے آپ کوئی مختصر سا وظیفہ بتائیں، بس میں وہ کر لیا کروں اور مجھے ہر وظیفے سے وہ کفایت کر جائے۔ تو آپ نے یہی 4 کلمات سکھائے، اور اس میں جو فضیلت ہے نا، میرے علم کی حد تک ذخیرہ احادیث میں کسی بھی عمل کی اتنی فضیلت رپورٹ نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا 100 دفعہ سبحان اللہ روزانہ پڑھ لو،
یہ ایسا ہے گویا کہ تم نے 100 غلام آزاد کر دیے. اندازہ کریں، یعنی اگر آپ ایک روزہ توڑیں نا، بخاری مسلم میں آتا ہے، تو اس کے بدلے پھر آپ کو ایک غلام آزاد کرنا ہوتا ہے، اور غلام نہ آزاد کر سکیں تو 60 مسلسل روزے. تو ایک غلام آزاد کرنا گویا 60 روزے رکھنے کے برابر ہے. اور 100 غلام، 60 6000 بن گیا، 6000 روزوں کے برابر. اور پھر فرمایا کہ 100 دفعہ پڑھ لو الحمدللہ، گویا تم نے 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیج دیے. 100 دفعہ پڑھ لو اللہ اکبر، تو گویا تم نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں نحر کر دیے. 100 اونٹ، ایک اونٹ کی قیمت کتنی ہے؟ پاکستانی 1.5-2 کروڑ روپیہ بن جاتا ہے 100 اونٹوں کا. اگر 1.5 یا 2 لاکھ روپے آپ لگائیں تو 1.5 سے 2 کروڑ روپیہ بن جاتا ہے اللہ کی راہ میں صدقہ. اور آپ نے فرمایا کہ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھو. تو سر لا الہ الا اللہ کا تو مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. فرمایا زمین و آسمان میں جتنی جگہ ہے نا، یہ سب کی سب بھر دے گا ثواب سے 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھنا. تو یہ چاروں کلمات اکٹھے صلاۃ و تسبیح کے اندر موجود ہیں. اس سے بڑی صلاۃ و تسبیح کی کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ الحمدللہ. اب وہ آ جائیں آپ اس حدیث کی طرف جو سنن نبی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. یہ حدیث جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے. یہ حدیث المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے. اور یہ حدیث آپ کو مشکات المصابیح، جسے میں نے انسائکلوپیڈیا آف حدیث ڈکلیئر کیا ہے، اس کے اندر بھی آپ کو صلاۃ و تسبیح کے اوپر پورا چیپٹر ہے، اس میں یہ حدیث مل جائے گی. اس کو ورڈ بائی ورڈ پڑھنے میں ہی مزہ ہے. اچھا، یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، اور اس حدیث کو میں نے پہلے بتایا کہ امام مسلم نے بھی صحیح کہا، ان کے شاگرد نے ان سے نقل کیا ہے. امام ابو داؤد نے صحیح کہا، امام حاکم نے صحیح کہا، امام ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے، شیخ البانی نے، شیخ احمد شاکر نے، اور شیخ زبیر لیزئی رحمہم اللہ اجمعین، سب نے اس حدیث کو صحیح کہا. یہ ورڈ بائی ورڈ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب سے فرمایا، اے چچا جان، کیا میں آپ کو کچھ عطا نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کچھ عنایت نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کوئی خبر نہ دوں؟ کیا میں آپ کو 10 خصلتیں عطا نہ کروں کہ جب آپ ان پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے، قدیم اور جدید، بھول کر کیے گئے یا جان بوجھ کر کیے گئے، چھوٹے یا بڑے، پوشیدہ اور ظاہر، تمام گناہ معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. یہ سارے کے سارے گناہ. اچھا، اس میں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اگلے پچھلے تو بھی اگلے تو چلے ہو چکے، جو پیچھے ہونے وہ تو بھی کیے نہیں ہیں. یہ محاورتاً بات ہوتی ہے. اگلے پچھلے سے مراد ہے سارے. اب جن کو عربی لنگوسٹک سے واقفیت نہیں ہے، ہم اپنے محاورے میں بھی اس قسم کی کئی باتیں کر دیتے ہیں نا، تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اور وہ پھر آپ نے فرمایا وہ 10 خصلتیں کیا ہیں؟ وہ نماز میں جو 10 چیزیں تھیں وہ آپ نے گنوائی. وہ یہ کہ آپ 4 رکعت نماز پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھیں. جب آپ پہلی رکعت میں قرات سے فارغ ہو جائیں اور ابھی قیام میں ہوں تو 15 دفعہ پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ پڑھ لیں. پھر رکوع کریں اور رکوع میں یہی تسبیحات 10 دفعہ. پھر رکوع سے سر اٹھا کر یہی تسبیحات 10 دفعہ. پھر سجدہ کریں، سجدے میں 10 دفعہ. پھر 2 سجدوں کے درمیان جب بیٹھیں اس میں 10 دفعہ. پھر دوسرا سجدہ کریں اس میں 10 دفعہ. اور پھر دوسرا سجدہ کرنے کے بعد بیٹھ کر بھی 10 دفعہ. اس میں جلسہ استراحت بھی آ گیا ہے. اس حدیث سے بھی جلسہ استراحت ثابت ہوتا ہے. وہ صحیح بخاری کی تو حدیث ہے نا 6251، جو ایک صحابی نے بڑی تیز نماز پڑھی تھی تو آپ نے فرمایا سکون سے پڑھ. تو اس میں آپ نے کیا فرمایا تھا؟ جب تو دوسرا سجدہ کر پھر دوبارہ بیٹھ جا اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو. اس میں تو صحیح بخاری کی حدیث میں ثابت ہوتا ہے. اس میں بھی حدیث میں صلاۃ و تسبیح والے طریقے میں بھی جلسہ استراحت ثابت ہو جاتا ہے الحمدللہ. اور اسی طرح ہر رکعت میں 75 مرتبہ آپ یہ عمل 4 رکعتوں میں دہرائیں. اگر آپ ہر روز اسے نہ پڑھ سکیں تو کم از کم ہفتے میں
ایک دفعہ پڑھ لیں. ویسے یہاں لفظ ہے ہر جمعے کو، لیکن عرب کے محاورے میں جب بولا جاتا ہے نا ہر جمعہ، تو اس سے مراد ویک ہوتا ہے. جس طرح ہم ہفتے کے لیے سیچرڈے کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں اور ویک کے لیے بھی ہم اس کو ہفتہ ہی کہتے ہیں. اگر ہر ہفتے نہ پڑھ سکو تو پھر آپ مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لیں. اگر ہر مہینے نہ پڑھ سکیں تو سال میں ایک دفعہ. سال میں بھی نہ پڑھ سکیں تو زندگی میں کم از کم ایک بار اس نماز کو ضرور پڑھ لینا. کتنی بڑی، یعنی نبی الاسلام نے کس حد تک اس کی ترغیب دلائی ہے. اچھا اب اس کو ذرا سمجھ لیں. یہ جو نماز میں اوریجنل جو نماز ہے وہ اپنی جگہ رہے گی، بیچ میں تسبیحات ایڈ ہوں گی ہر رکعت میں 75 دفعہ. اور اس کا طریقہ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ نماز جب شروع کی پہلی رکعت ثنا پڑھی، سورۃ الفاتحہ پڑھی، اس کے بعد سورت کے بعد 15 دفعہ پڑھنا ہے. بس یہ ایک جگہ ہے جہاں پر آپ نے 15 دفعہ یہ تسبیحات پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. باقی جتنے سٹیپ آئیں گے نا پوری رکعت کے اندر وہاں 10 دفعہ ہے، تو ظاہر ہے کہ 6 مزید سٹیپ آئیں گے. تو یہ 75 دفعہ بن جائے گا. پھر جب دوسری رکعت کریں گے تو دوسری رکعت میں بھی قرات سے فارغ ہونے کے بعد 15 دفعہ، باقی ہر سٹیپ پر 10 دفعہ. لیکن دوسری رکعت میں آپ کو پتا ہے کہ دوسرے سجدے کے بعد جب بیٹھتے ہیں نا تو پھر آپ تشہد پڑھتے ہیں، تو وہاں پہ آپ پہلے تشہد پڑھیں گے، اس کے بعد یہ تسبیحات پڑھیں گے. چوتھی رکعت میں بھی پہلے آپ تشہد پڑھیں گے، درود شریف وہ سارا پڑھنے کے بعد یہ پڑھنا ہے تاکہ اوریجنل نماز اپنی جگہ رہے. رکوع میں بھی سجدے میں بھی سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد اسے پڑھنا ہے. ربنا لک الحمد کہنے کے بعد اسے پڑھنا ہے. اوریجنل نماز اپنی جگہ رہے گی. اور یہ کچھ فقہی احکام و مسائل تھے جو جامعہ ترمذی میں جب امام ترمذی اس حدیث کو لے کر آئے ہیں تو انہوں نے عبداللہ ابن مبارک سے، جو امام حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، یہ سارے مسائل نقل کیے ہیں کہ ان سے کاؤنٹر کوسچن ہوا کہ جب یہ نماز ہم پڑھیں گے تو ہم نے سبحان ربی العظیم کے بعد پڑھنا ہے یا پہلے؟ تو انہوں نے کہا سبحان ربی العظیم اپنی جگہ پڑھنا ہے، اس کے بعد اسے پڑھنا ہے. اوریجنل نماز اپنی جگہ رکھنی ہے، اس کے بعد پڑھنا ہے. پھر ایک سوال ان سے ہوا کہ اگر ہمیں اس میں کوئی غلطی لگ جائے اور سجدہ صاحب واجب ہو جائے تو سجدہ صاحب کے جو 2 سجدے کرنے ہیں ان میں جو 2 بیچ میں آ جانے جلسے بھی، ان میں بھی سب میں پڑھنا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، وہ سجدہ صاحب عام سجدہ صاحب کی طرح ہوگا، اس لیے کہ ہر رکعت میں 300 سے زیادہ دفعہ نہیں پڑھنا. تو سجدہ صاحب میں اگر آپ پڑھیں گے تو 300 سے کراس کر جائے گا. تو اس میں سجدہ صاحب جو ہوگا وہ عام سجدے کی طرح ہی ہوگا. یہ نہیں ہے کہ سجدہ صاحب کیا ہے تو اس کی بھی تسبیحات کے بعد 10 دفعہ پھر 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ کے، وہاں ایسا نہیں ہوگا. اچھا پھر ان سے یہ پوچھا گیا کہ یہ ہم 4 اکٹھی پڑھیں یا 2 کر کے؟ تو عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ رات کے وقت اگر میں اسے پڑھ رہا ہوں تو 2 کر کے پڑھوں، اور دن کے وقت بھی پسند یہی کرتا ہوں کہ 2 کر کے پڑھوں. البتہ دن کو پڑھوں تو 4 رکعت اکٹھی پڑھنے میں بھی حرج نہیں. یعنی انہوں نے کہا یہ پسندیدہ ہے کہ 2 کر کے پڑھیں، اور سنت بھی یہی ہے، افضل بھی یہی ہے، اور اس میں تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی اور آپ رکعتیں بھولیں گے بھی نہیں. ورنہ صلاۃ و تسبیح میں اگر رکعت بھول جائے اور پھر آپ کام کی طرف جائیں تو ظاہر ہے وہ تو اتنی لمبی ہو جائے گی. تو افضل ہے 2 رکعت. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی رات کی نماز 2 رکعت ہوا کرتی تھی، اور اینڈ پہ آپ 1 رکعت پڑھ کر اس ساری کو طاق بنا لیتے تھے. اچھا اس سے تو پتہ چلا کہ رات کی جتنی نفلی نمازیں، نفل نماز سے مراد ہے ادر دین فرض، اس میں سنت موقدہ بھی آتے ہیں، اس میں وطر بھی آتے ہیں، اس میں آج کل جو رمضان کا قیام اللیل ہے یہ دیکھیں آپ، تراویح جسے ہم کہتے ہیں، یہ بھی 2 کر کے ہوتا ہے. ایک ابو داؤد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دن اور رات کی نفلی نماز 2 رکعت ہے. یعنی دن کو بھی آپ نے جو 4 سنتیں اگر زور کی پڑھنی ہے یا عصر کی پڑھنی ہے تو 2 کر کے پڑھنی ہے. البتہ دن میں جواز موجود ہے، کیونکہ المصنف ابن ابی شیبہ میں اور المصنف عبد الرزاق میں صحیح سند سے ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابی ہیں جو ان احادیث کے راوی بھی ہیں، وہ جو دن کی سنتیں تھیں نا وہ اکٹھی بھی 4 رکعت پڑھ لیا کرتے تھے. ظہر کی 4 سنتیں اور عصر کی 4 سنتیں، یعنی ان کی عادت میں شامل تھا. تو چونکہ صحابہ سے ثابت ہو جائے تو ہم اسے
بالکل سنت کے مطابق سمجھتے ہیں، تو دن کے وقت ایسے کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ صرف اجازت ہے، پریفریبل ہے 2 2 رکعت۔